بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکائے علمہ البیان اور قابل احترام سامعین، موضوع وہی جو گزشتہ 2 یوم یا 2 سبق قبل شروع کیا گیا تھا، یعنی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو سلام۔ آج بھی یہ موضوع ہے اور انشاءاللہ آج یہ موضوع مکمل کر لیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو پاک بازی بخشے، آمین ثم آمین۔ حضرات، مدینہ طیبہ میں جو حالات منافقین نے کچھ سیدھے سادے مسلمانوں کی وجہ سے پیدا ہو گئے ہیں، اس سے خاص طور سے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر گھرانہ بہت متاثر ہے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ عرب کے کسی گھرانے پر ایسی افتاد پریشانی نہیں پڑی ہوگی جیسی کہ مجھ پر پڑی ہوئی ہے۔ خدا کی قسم، دور جاہلیت میں بھی ہمارے متعلق ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی جبکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے، جیسی اب اسلام کے زمانے میں کہی جا رہی ہے۔ اس کے بعد وہ غصے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف مڑے۔ اسی وقت دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کیفیت طاری ہو گئی جو وحی کے نزول کے وقت طاری ہوا کرتی تھی، یعنی ایک تنگی اور تکلیف کے آثار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو پہلے سے اس کا تجربہ تھا۔ آپ نے آپ کو فوراً کپڑا اڑا دیا اور آپ کے سر کے نیچے ایک چمڑے کا تکیہ رکھ دیا۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کے یہ الفاظ ہیں کہ جب میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار دیکھے تو خدا کی قسم مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں بری ہوں اور اللہ تعالیٰ ظالم اور بے انصاف نہیں ہے۔ مگر جہاں تک میرے والدین کا تعلق ہے تو قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سے وہ کیفیت ختم نہیں ہو گئی اور آپ نے وحی کی اطلاع نہیں دے دی، اس وقت ان کی یہ حالت تھی کہ میں سمجھتی تھی کہ اس خوف سے ان کی جان نہ نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ اب ان باتوں کا کھرا کھوٹا ظاہر فرما دے گا جو لوگ طرح طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سے وحی کی کیفیت اور آثار ختم ہوئے تو آپ مسکرا رہے تھے اور آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے اس طرح جھلملا رہے تھے جیسے موتی ہوں یا چاندی کے دانے ہوں۔ آپ اپنے چہرے مبارک سے پسینے کے قطرے پونچھنے لگے۔ اس وقت آپ نے جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا، عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا، نازش عفت۔ جبھی میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، میں نے کہا خدا کی قسم نہ میں اٹھوں گی نہ سوائے خدا تعالیٰ کے کسی اور کا شکریہ ادا کروں گی۔ ایک روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ بھی ہیں کہ عائشہ، خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات اور صفائی میں وحی نازل فرما دی۔ میں نے کہا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کسی کا شکریہ نہیں ادا کریں گے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ آیتیں مختلف اوقات میں نازل ہوئیں۔ وہ کہتی ہیں کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کپڑا پکڑ کر کھینچا تو میں نے اپنے ہاتھ سے ایک طرف کر دیا، یعنی آپ کا ہاتھ اپنے کپڑے سے ہٹانے لگی۔ سیدنا حضرت ابو بکر نے یہ دیکھ کر مجھے مارنے کے لیے اپنا جوتا اٹھا لیا۔ میں ان کو روکنے لگی۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے اور سیدنا ابو بکر سے بولے کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں یہ مت کرو۔ عظیم باپ اور عظیم بیٹی۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات میں آیات پاک نازل فرما دیں تو حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کر بیٹی کے پاس گئے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ آپ نے پہلے ہی میری بات کیوں نہ مان لی تھی؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ بیٹی، کون سی زمین مجھے پناہ دیتی اگر میں وہ بات کہتا جو مجھے معلوم نہیں تھی۔ حضرات، کتاب الحیوان میں حضرت عائشہ سے ایک روایت ہے کہ جب لوگ تہمت تراشیاں کر رہے تھے تو میں نے خواب میں ایک نوجوان کو دیکھا جس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ لوگ طرح طرح کی باتیں میرے بارے میں کہہ رہے ہیں، میں بڑی تنگی محسوس کر رہی ہوں، بہت پریشان ہوں اور اس کی وجہ سے غمگین ہوں۔ اس نے کہا کہ ان کلمات کے ساتھ دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانی دور فرمائے گا۔ میں نے کہا وہ دعا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یوں دعا کرو، اے نعمتوں کی تکمیل کرنے والے، اے غموں کو دور کرنے والے، پریشانیوں کو دور کرنے والے،
مصیبتوں کے اندھیروں سے نکالنے والے، فیصلوں میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے، اور ظالم سے بدلہ لینے والے، اے اول اے آخر میری اس پریشانی کو دور فرما دے اور میرے لیے گل و خلاصی کی کوئی راہ فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور وحی الہی سے تقریباً 20 آیتیں نازل ہوئیں، جس آیتوں نے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات فرمائی۔ حضرات، اس سلسلے میں بطور قول فیصل، چونکہ آج اس سلسلے کو ختم کیا جا رہا ہے، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں آپ کے بیچ پیش کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ قصہ من جانب اللہ ابتلا اور امتحان تھا۔ مقصد یہ تھا کہ مومنین و مخلصین کا ایمان و اخلاص اور منافقین کا نفاق واضح اور منکشف ہو جائے، تو مومنین صادقین کے ایمان و استقامت میں اور منافقین کے نفاق و شقاوت میں اضافہ اور زیادتی ہو۔ نیز یہ امر واضح اور منکشف ہو جائے کہ کون شخص اللہ اور اس کے رسول اور اس کے اہل خانہ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے، اور کون سوء ظن اور بدگمانی۔ آپ کی ازواج مطہرات کے حق میں بدگمانی در حقیقت اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے، اور اس نے اپنے حبیب اعظم خلیل اکرم اشرف الخلائق برگزیدہ عالم کی زوجیت کے لیے معاذ اللہ استغفر اللہ ایک خبیثہ اور زانیہ کو مقدر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے بری ہے، سبحانہ و تعالی عن ذلک علوا کبیرا۔ اور اس واقعے میں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول محترم اور اپنے رسول کے پاک اور مطہر حرم بیوی کا مرتبہ بھی لوگوں کے سامنے ظاہر فرمائے، اس لیے کہ آپ کی زوجہ مطہرہ کی نزاہت، براءت اور پاک بازی آپ کی زبانی نہیں کرائی، بلکہ خداوند قدوس نے خود اس کی براءت کا اللہ تعالیٰ کفیل و ذمہ دار ہوا، اور اپنی کلام معجز نظام میں ان کی براءت نازل فرمائی، جس کی قیامت تک محفلوں، مجلسوں، محرابوں اور مسجدوں، خطبوں اور نمازوں میں تلاوت ہوتی رہے گی۔ ماشاءاللہ، خداوند قدوس کی بے چون و چگوں غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اس کے بھیجے ہوئے نبی طیب رسول اطہر کی ازواج طیبات و طاہرات کی شان میں کوئی منافق اور بدباطن کسی قسم کا ناپاک لفظ اپنی زبان سے نکالے۔ اس لیے اس بارے میں تقریباً 20 آیتیں نازل فرما کر حضرت عائشہ صدیقہ اور ازواج مطہرات کی عصمت و عفت، طہارت و نزاہت پر قیامت تک کے لیے مہر لگا دی، اور ازواج مطہرات کی عصمت و نزاہت میں شک کرنے والوں پر اس درجے زجر و توبیخ فرمائی جو بت پرستوں پر بھی نہیں فرمائی۔ اس لیے علماء ربانیین نے تصریح کی ہے کہ جو شخص ازواج مطہرات کے بارے میں کوئی حرف زبان سے نکالے، وہ شخص منافق و کافر ہے۔ نزول وحی میں جو 1 ماہ کی تاخیر ہوئی، اس میں حکمت یہ تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی مقام عبدیت کی تکمیل ہو جائے، کہ جب مظلومانہ گریہ وزاری اور عاجزانہ بیتابی و اضطراری بارگاہ ذوالجلال میں فقیرانہ تذلل اور تمسکن اور مضطربانہ تضرع اور ابتحال حد کمال کو پہنچ جائے، اور سوائے خدا کے کسی سے کوئی امید باقی نہ رہے، اور خدا اور اس کے رسول کے ساتھ حسن ظن رکھنے والوں کے قلوب وحی الہی کے انتظار میں ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگیں، اس وقت حق تعالی شانہ باران وحی سے محبین و مخلصین کے مردہ دلوں کو حیات بخشے، اور صدیقہ بنت صدیق کو براءت و نزاہت کے وہ بیش بہا خلعت نصیب فرمائے۔ بندہ ناچیز کہتا ہے، بزرگوں، اس سنت عائشہ سے قیامت تک کی متعدد حوا کی بیٹیاں گزریں گی، اور انہیں اس واقعے سے بھرپور روشنی ملتی رہے گی۔ سیدنا ابو بکر صدیق جیسے باپ بے شمار اس طرح کے واقعات سے گزریں گے اور انہیں دھارس ملے گا۔ اسی طرح سیدنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بے شمار شوہروں کو اس واقعے سے سبق لینے کی توفیق ملے گی۔ الغرض اس واقعے سے ہر زمانے کے منافقین اور مخلصین الگ الگ کر لیے جائیں گے۔ حضرات، آج کا یہ درس میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس واقعے سے قیامت تک
اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک و پاکیزہ دین دنیا کے چپے چپے ہر کچے پکے مکان تک پہنچ جائے، اور بطور ذریعہ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو بھی کہیں نہ کہیں ضرور استعمال فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔